راشد رحمان صاحب، آپ سینئر جرنلسٹ ہیں، دانشور ہیں، انگلش اردو نیوز پیپرز میں بطور ایڈیٹر کام کیا اور اس وقت بھی پاکستان منتھلی ریویو نکال رہے ہیں جو جڑاں میں واقع ہوا۔ پاکستان کے جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں، آپ پاکستان کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں پاکستان کی صورتحال کو؟ شکریہ۔ دیکھیے، جو جڑاں والا میں ہوا ہے، یہ تو میرا خیال ہے کہ شاید کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سب اسے کنڈیم کرتے ہیں۔ یہ جو موب مینٹیلٹی ہے اور موب وائلنس ہے، اس نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے ملک کا، سوسائٹی کا، اور پیٹرن وہی ہے۔ ایک منٹ کے لیے اگر مان بھی لیا جائے کہ کوئی دو کرسچن تھے جنہوں نے بے حرمتی کی قرآن پاک کی، تو یہ حق تو کسی کو نہیں پہنچتا نا کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے کر نہ صرف ان دو کے پیچھے پڑیں، پوری ایک کمیونٹی کے پیچھے پڑ جائیں، چرچ جلا دیں، گھر جلا دیں، تباہ و برباد کر دیں۔ اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، لاہور میں ہوا پہلے، اور کئی ایسے واقعات ہیں، اگر آپ تھوڑی سی تاریخ میں پیچھے جائیں تو آپ کو نظر آتا ہے۔ تو یہ ایک مینٹیلٹی ہے، اور وہ مینٹیلٹی یہ ہے کہ ہم ٹھیکیدار ہیں اسلام کے، ہمیں پتہ ہے اسلام درست کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور کوئی بھی ہماری سوچ کے مطابق غلط کام، اس کے خلاف کام کرے گا تو ہمیں یہ حق ہے کہ ہم اس کا گلا کاٹ دیں۔ آپ کو یاد ہوگا ایسے واقعات ہوئے ہیں، وہ ایک سری لنکن مینیجر کو سیالکوٹ میں مار دیا بلاسفیمی کے چارج پہ۔ مشال خان کے ساتھ کیا ہوا، مار کے مار دیا اس کو۔ اگلے دن ایک ینگ بلوچ ٹیچر تھا، اس پہ الزام لگا بلاسفیمی کا، وہ صفائی پیش کرنے آ رہا تھا کہ اس کو گولی مار کے مار دیا۔ اور ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں۔ شانتی نگر کا نام اگر لے لوں لاہور میں، تو آپ سمجھ جائیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو یہ جو ماحول بنا ہے، انٹالرنٹ اور ویجیلینٹی انگریزی میں کہتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حقدار ہیں، آپ قانون اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو ایک یہ مائنڈ سیٹ سوسائٹی میں تبدیلی آئی ہے۔ غصہ بھی ہے لوگوں میں، اور غصے کی سمجھ بھی آتی ہے، کیونکہ حالات اچھے نہیں ہیں، حالات زندگی اچھے نہیں ہیں۔ اتنی مہنگائی ہے، نوکری نہیں ہے، پرسانے حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو غصہ تو ہوگا، لیکن یہ غصہ ارریشنل طریقے سے ایکسپریس ہو رہا ہے، چھوٹی چھوٹی بات سے لے کر بڑی بڑی بات تک۔ چھوٹی بات آپسی جھگڑے، اور بڑی بات جڑاں والا ٹائپ جو مثالیں ہیں۔ خوش آئند بات یہ ہے کہ تقریباً ہر نقطۂ فکر کے لوگ جو ہیں انہوں نے اس کو کنڈیم کیا ہے، اور ہمارے علماء جو ہیں، مولوی حضرات جو ہیں، انہوں نے جا کے معافی بھی مانگی ہے۔ تو یہ خوش آئند بات ہے، اچھی بات ہے، یہ پہلے ایسے نہیں ہوا۔ لیکن ان سے ایک سوال میرا ہے، ایسے واقعات اور لوگوں کے خلاف بھی ہوتے ہیں، صرف کرسچنز کے خلاف نہیں ہوتے، ہندوؤں کے خلاف ہوئے ہیں، سکھوں کے خلاف ہوئے ہیں، میں تو اس حد تک کہوں گا کہ احمدیوں کے خلاف ہوئے ہیں۔ چلیے آپ مانتے ہیں کہ احمدی مسلمان نہیں ہیں، کیا وہ شہری بھی نہیں ہے؟ کیا اس کا کوئی نہ مذہبی حق ہے، نہ معاشی حق ہے، نہ معاشرتی حق ہے؟ آپ جو مرضی کر لیں اس کے ساتھ۔ تو دیکھیں، یہ ایک ریشنل طریقے سے سوچنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے گلے کاٹیں۔ پاکستان جب بنا تھا، اور جناح صاحب کی تقریر 11 اگست 1947 کی آپ کے سامنے ہے، یو آر فری ٹو گو یور ٹیمپلز، ماسکس، وٹ ایور پلیس آف ورشپ یو چوز، یعنی آزادی دی گئی ہے مذہبی، اور ٹالرنس کی بات کی گئی ہے، حقوق کی بات کی گئی۔ ہر شہری کا ایک حق ہے، وہ جس کو پرستا ہے بھائی کرے، اپنے طریقے سے کرے، اور ہمیں ہر مذہب کی یہاں پہ حفاظت بھی کرنی ہے اور رسپیکٹ بھی کرنی ہے۔ اور اسلام یہی سکھاتا ہے۔ اگر خدا را ہم اسلام کو صحیح، اس کی روح کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بڑا ٹالرنٹ ریلیجن ہے۔ اگر اس میں کوئی یہ انٹروڈیوس کرنا چاہے
ایک طرح کی رائٹیسنس، تو میں سمجھتا ہوں وہ اسلام کی اسپرٹ نہیں ہے۔ راشد رحمان صاحب، ایک خاص چیز جو ہمیں پاکستان کی تاریخ سے نظر آتی ہے وہ یہ کہ آج تک کسی کرسچن کی طرف سے، کسی ہندو کی طرف سے، چونکہ ابھی احمدیوں کو بھی غیر مسلم قرار دیا گیا ہے، تو کسی احمدی کی طرف سے، کسی اقلیت کی طرف سے آج تک یہ الزام نہیں لگایا گیا کہ ان کے مذہب کی توہین ہوئی ہے۔ کیا یہ سمجھا جائے کہ مسلمانوں کی طرف سے اقلیتوں کا جو مذہب ہے، ان کی مقدس کتابیں ہیں، ان کی توہین نہیں ہوتی، یا یہ سمجھا جائے کہ وہ اتنے دبے ہوئے ہیں، اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ ان کے سامنے ان کے مذہب کی، ان کی کتابوں کی توہین ہوتی رہے، لیکن وہ یہ جرت نہیں کر سکتے کہ وہ اس کا اظہار کر سکیں؟ یہ آپ درست فرما رہے ہیں۔ میں نے ابھی کہا کہ پاکستان جس بنیاد پر بنا تھا، جناح صاحب کی جو ویژن تھی، اس میں تو ہر ریلیجن کو پورا یعنی آزادی تھی، اس کمیونٹی کو آزادی تھی کہ وہ اپنی جو بھی عبادت جس طرح بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن یہ جو بات آپ نے پوچھی تو جواب آپ نے خود ہی دے دیا ہے۔ ڈر خوف اتنا ہے۔ دیکھیے، جب یہ واقعہ جڑنوالا میں ہوا اور وہ کچھ حضرات جو ہیں انہوں نے جا کے اور مسجدوں کے لاؤڈ سپیکر پہ اعلانات کیے کہ اس طرح بے حرمتی ہوئی ہے قرآن کی، اور چلو اور ان کو جلاؤ اور مارو اور یہ وہ، تو کیسے خوف پھیلا اور کیسے لوگ گھروں سے بھاگے، بچیاں، عورتیں، بچے، بڑے بوڑھے اپنی جان کو بچانے کے لیے بھاگے وہاں سے۔ اور یہ بڑی خوش آئین بات مجھے لگی کہ مسلمان ہمسایوں نے ان کی مدد کی، چھپایا، ان کو محفوظ کیا۔ انسانیت یہی کہتی ہے، اسلام یہی کہتا ہے کہ ایک مصیبت زدہ انسان آپ کے پاس آیا ہے، کوئی بھی ہو، تو آپ اس کو کیسے موڑ سکتے ہیں، جو انکار کر سکتے ہیں؟ تو یہ اچھی باتیں بھی ہیں ہمارے معاشرے میں، لیکن یہ جو تنگ نظری اور ایک مخصوص قسم کی سوچ ٹھوسی گئی ہے ہم پر، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا نقصان دے رہی ہے، اور خوف ہی خوف ہے مذہبی اقلیتوں کے اندر۔ وہ تو ماشاءاللہ وہ تو چوں بھی نہیں کر سکتے، جو مرضی ان کے ساتھ ہو جائے۔ راشد رحمان صاحب، جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ اقلیتوں کی طرف سے یا ایک دو نوجوانوں کی طرف سے کوئی بے حرمتی ہوئی ہے، تو مسلمانوں کی طرف سے جن لوگوں نے چرچ جلائے، بائبل وہاں پہ تھی ان کو جلایا، گھروں کو جلایا، کیا آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ مسلمان جو آپ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اس کو کنڈیم کیا، وہ ان مسیحیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ریاست بے حرمتی کرنے والوں کو، چرچ جلانے والوں کو، بائبل جلانے والوں کو اور گھروں کو جلانے والوں کو واقعی سزا دے پائے گی؟ دیکھیے، ایسی آوازیں اٹھ تو رہی ہیں اور بڑے پاورفل لوگوں کے منہ سے سننے کو مل رہی ہیں۔ ہوگا یا نہیں ہوگا میں پریڈکٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ ماضی میں ایسا نہیں ہوا۔ اب اگر کوئی تبدیلی آ رہی ہے اور واقعی سزا ملے گی ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں، تو وقت بتائے گا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک مذہبی بنیاد پہ بنا پاکستان، اس میں اس طرح کے جو واقعات جیسے جڑنوالا میں ہوا، اس سے پہلے بے شمار واقعات ہو چکے تاریخ میں ہمارے سامنے ہیں، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعات ان ایکسپیکٹڈ ہیں؟ اگر مذہب کی بنیاد پہ آپ ایک ریاست بناتے ہیں، ایون اس کے کانسٹیٹیوشن کے اندر آپ ایک خاص مذہب کو بہت ڈومیننٹ کر دیتے ہیں اور دوسری اقلیتوں کو آپ دوسرے درجے کا شہری بنا دیتے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ جس مذہب کو آپ ڈومیننٹ کرتے ہیں اس کے ماننے والوں کا حوصلہ بڑھے گا، اور جو دوسری اقلیتیں ہوں گی وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھے گی اور اساس کمتری کا شکار بھی رہیں گی؟ باتیں یہ آپ کی صحیح ہیں، دیکھیں یہ بڑی ایک طویل اور کمپلیکیٹڈ ہسٹری ہے، تو میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ یہ بڑی ڈیبیٹ ہے، ابھی بھی ڈیبیٹ ہے کہ پاکستان اسلام کے نام میں بنا
یا کہ ایک مسلم اقلیت تھی ہندوستان میں جس کو یہ خدشہ ہوا 1857 کی لڑائی کے بعد جب مغل امپائر ختم ہو گیا اور مسلمان رئیس کیا اور عام آدمی کیا وہ پیچھے دھکیل دیے گئے، جس کے خلاف سر سید نے پھر کہا کہ بھئی اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کرو اور تبھی کمپیٹ کر سکتے ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ ایک ہندو میجورٹیرین پالیٹکس جو ہے اس نے جنم لیا، 19ویں صدی کے آخر کی بات ہے، اور وہ بتدریج بڑھتے بڑھتے RSS کی شکل میں اور بعد میں BJP کی شکل میں ہندوستان میں سامنے آئی۔ مسلم لیگ اور جناح صاحب پہلے تو مسلم لیگ اور کانگریس ایک دوسرے سے تعاون کرتے تھے، اور جناح صاحب ہندو مسلم یونٹی کے ایمبیسڈر کہلائے۔ کیا وجہ ہے کہ جناح صاحب پھر نالاں ہوئے کانگریس سے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب گاندھی صاحب واپس آئے ساؤتھ افریقہ سے، انہوں نے جس طریقے سے اپنی سیاست کو آگے بڑھانے کی کوشش کی وہ ایک ٹریڈیشنل کلچر کو اپیل کر رہے تھے اور اس موبلائزنگ ٹول کے طور پہ، اور وہ کلچر جو تھا اس میں مذہب بڑا اہم تھا، اور ظاہر ہے اکثریت کا مذہب تو ہندوازم تھا، یہ تو ہمیشہ سے فیکٹ ہے۔ جناح صاحب کو یہ خدشہ ہوا کہ یہ کرنے سے ریلیجن از بینگ انٹروڈیوسڈ انٹو پالیٹکس ایز ہی پٹ اٹ تھرو دا بیک ڈور، اور اس پر انہوں نے اعتراض بھی کیا، کانگریس کی میٹنگ میں کیا، بو ڈاؤن ہوئے اور نالاں ہو کے پھر وہ چھوڑ گئے۔ اب وہ تو ولایت چلے گئے کچھ عرصے کے لیے، لیکن پیچھے مسلم لیگ کا حال جو ہے وہ برا ہو گیا، کوئی لیڈر نہیں تھا۔ پھر اقبال نے کیا اور لیڈروں نے ان کو پرسویڈ کیا کہ نہیں آپ واپس آئیں اور سنبھالیں۔ اب جو جناح صاحب گئے اور جو جناح صاحب واپس آئے ان دونوں میں ایک فرق ہے۔ جو جناح صاحب گئے وہ بڑے اس معاملے میں سیدھی بات کرتے تھے کہ مذہب کو سیاست میں نہیں لانا، لیکن جو جناح صاحب واپس آئے شاید مجبوراً، کیونکہ دوسری طرف سے یہ بوچھاڑ شروع ہو چکی تھی اور کانگریس چاہے خود کرے یا نہ کرے، یہ جو فرنج گروپس تھے RSS وغیرہ یہ تو یہ کر ہی رہے تھے، تو اس خدشے کے تحت کہ یہ ایک میجورٹیرین ہندو رول کی بات چل پڑی ہے یا امپلیکیشن یہ ہے تو مسلمان کہاں کا رہے گا، تو مجبوراً میں سمجھتا ہوں ان کو اس مسلمان اقلیت کے حق میں کھڑا ہو کر یہ کھلے الفاظ میں کہنا پڑا کہ بھائی ہمارے حقوق جو ہے ہمیں ملنے چاہیے۔ اب وہ حقوق کیسے ملنے ہیں؟ پہلے بات آٹونومی کی شروع ہوئی، اور 46 تک شاید جناح صاحب تیار تھے کہ کوئی یعنی صحیح معنوں میں آٹونومی مل جائے اور حقوق مل جائیں تو بٹوارے کی ضرورت نہ پڑے، لیکن کانگریس نے سیبوٹاج کر دیا اس کو، کیبنٹ مشن کی بات کر رہا ہوں 46 میں۔ تو جب وہ ہوا تو پھر ایک طرح سے کوئی چاہے یا نہ چاہے پارٹیشن بیکیم انیویٹیبل۔ پارٹیشن میں جس قدر خون خرابہ ہوا وہ کیوں ہوا؟ کیونکہ مذہبی جنونیت اس حد تک پہنچا دی گئی کہ دوسرے کو دشمن تصور کیا گیا، اور دوسرے کو کیا، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے بوڑھا، اس کا مرد، کسی کو نہیں چھوڑا، دونوں طرف۔ میں کسی ایک پہ الزام نہیں دے رہا، ایک پاگل پن تھا۔ اگر یہاں سے لوگ اٹھ کر ہندوستان کوچ کر رہے تھے کیونکہ وہ یہاں اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے تھے، یا ہندوستان سے کچھ لوگ کوچ کر کے اس طرف آ رہے تھے کیونکہ وہاں اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے تھے، تو بھائی ان کو راستے میں قتل و غارت کا شکار بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور میں اس میں برطانیہ کو بھی قصوروار جانتا ہوں، اس لیے کہ ماؤنٹ بیٹن نے جلدی کی بہت، 48 میں ہونی تھی انڈیپینڈنس، 47 ڈیٹ لا دی، اور کوئی انتظام نہیں کیا کہ بھائی خدا نخواستہ اگر یہ ہوگا تو کیسے سنبھالنا ہے، اس کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے لوگوں کو۔ یہ ذمہ داری تھی ان کی، حکومت ان کی تھی، لیکن کچھ نہیں کیا، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہے، خون خرابہ ہوتا رہا۔ اس نے انڈیا پاکستان کے مزاج میں جو کڑواہٹ پیدا کر دی وہ آج تک موجود ہے۔
ظاہر ہے اس میں اور چیزیں بھی شامل ہو گئیں، کشمیر شامل ہو گیا، اور ایشوز شامل ہو گئے، پھر 71 کے واقعات بھی شامل ہو گئے، تو وہ کڑواہٹ بجائے کم ہونے کے وقت کے ساتھ بڑھتی گئی ہے، بڑھتی چلی گئی ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا، مودی صاحب کی حکومت کے آنے کے ساتھ گجرات کی ان کی بیک گراؤنڈ اپنی جگہ ہے، اور بعد میں جو کچھ ہوا ہے ہندوستان میں وہ آپ کے سامنے ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اضافہ ہی ہوا ہے کڑواہٹ میں بجائے کمی کے۔ آپ نے جو نقطہ نظر، جو بیانیہ ظاہر کیا، وہ ایک لحاظ سے لیفٹ کا نقطہ نظر ہے، نہ تو یہ مسلم لیگ کا نقطہ نظر ہے، نہ کانگریس کا نقطہ نظر ہے۔ سوال یہ ہوگا کہ اگر کانگریس مذہب کو ایکسپلائٹ کر رہی تھی، اگر کانگریس اسٹیٹڈ طور پہ نہیں، امپلائڈ طور پہ، معذرت کے ساتھ جو تاریخ ہمارے سامنے آتی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری بھی پری پولیٹیشین جو پولیٹکس یا موومنٹ رہی ہے، اس پہ ایک سٹڈی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ گاندھی نے جو اپنا تشخص بنایا، اس میں مذہب کو پیچھے تو نہیں کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن انہوں نے مذہب کو تنفر کے طور پہ بھی استعمال نہیں کیا۔ دوسرے لفظوں میں انہوں نے کوئی فرقہ وارانہ سیاست نہیں کی۔ ان کے آشرم میں مذہب ہوتا تھا، وہاں پہ بائبل بھی پڑھی جاتی تھی، قرآن بھی پڑھا جاتا تھا، گیتا بھی پڑھی جاتی تھی، اور ایک طرح سے تمام مذاہب کو وہ اسی تناظر میں دیکھتے تھے، اور اگر استعمال کرنے کی بھی بات کی جائے تو وہ اس طریقے سے ہی ان کو لیتے تھے کہ انسانوں کے درمیان جو ہے وہ محبت ہونی چاہیے، نفرت نہیں۔ تو یہ تو تھا گاندھی کا تشخص اور استعمال جو مذہب کے حوالے سے انہوں نے کیا۔ دوسری بات یہ کہ انڈیا جب تقسیم ہوا تو اس وقت تک آر ایس ایس یا کوئی دوسری جماعت جو فرقہ وارانہ تھی، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی کانگریس کے مقابلے میں۔ یہی وجہ ہے کہ کانگریس نے جب کانسٹیٹیوشن بنایا تو وہ خالصتاً سیکولر ڈیموکریٹک بنیاد پہ بنایا۔ اگر وہاں پہ انڈیا کے اندر کانگریس کے اندر کوئی مذہبی ایلیمنٹ ہوتا، وہ یہ کہ دیکھیے بات یہ ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ گاندھی نے دانستہ طور پہ مذہب کو استعمال کرنا چاہا سیاست کے لیے، لیکن جس چیز کو استعمال کرنا چاہا اس میں مذہب شامل تھا، میں نے یہ کہا، اور وہ چاہیں یا نہ چاہیں، اور شاید نہیں چاہتے تھے، لیکن پھر اس کی انٹری ہوئی۔ آپ جو بات کر رہے ہیں، ریکارڈ اگر دیکھا جائے، گاندھی نے کمیونل رائٹس کے خلاف سٹینڈ لیا بنگال میں، جب ہنگر اسٹرائک پہ گئے ختم کرنے کے لیے، اور اس حد تک چلے گئے کسی طرح بٹوارہ کو روکنے کے لیے کہ جناح کو پرائم منسٹر بنا دیں ایک آزاد ہندوستان کا۔ تو ان کا پریجڈس نہیں تھا، میں یہ تسلیم کر رہا ہوں، آپ کی بات درست ہے، لیکن امپلیکیشنز ان کی پالیٹکس کی اور جس طرح وہ پلے آؤٹ کی وہ ایک اور بات ہے، اور اس نے جو خدشات پیدا کیے وہ دوسری بات ہے۔ اور آپ نے جو کہا کہ آر ایس ایس انسگنیفیکنٹ تھی، یس، میس سپورٹ کے حوالے سے، لیکن ایک ملیٹنٹ گروپ تھا جس نے گاندھی کو پھر اسیسنیٹ کر دیا۔ آپ نے یہ فرمایا کہ گاندھی کے مذہب استعمال کرنے کی وجہ سے یا مذہب استعمال نہیں، میں نے کہا ایک ٹریڈیشنل کلچر کی بنیاد پہ، کلچر سے ہٹ کے تو آپ سیاست نہیں کر سکتے۔ اکثریت ہندوستان کی جو ہے وہ دیہات میں رہتی ہے، اور جب تک ان کو موبلائز نہیں کریں گے برطانیہ سے چھٹکارا نہیں حاصل ہو سکتا۔ اور آپ کو یاد ہوگا ساؤتھ افریقہ سے آ کے انہوں نے پورے ہندوستان کا دورہ کیا سمجھنے کے لیے اور پرکھنے کے لیے کہ کیا حالات ہیں۔ تو یہ جو چیزیں انہوں نے موبلائزیشن کے لیے استعمال کی، مثال میں دیتا ہوں، چرخہ کیوں استعمال کیا؟ چرخہ اس لیے استعمال کیا کہ ہندوستان کی جو ٹیکسٹائل تھی وہ برطانیہ نے اپنی ٹیکسٹائل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کا بیڑا غرق کیا۔ چرخہ وہ ٹریڈیشنل طریقہ تھا، ٹیکسٹائل کی بنیاد تھی، اس لیے ان کا واپس چرخے پہ جاؤ اور سوادیشی چیزیں یعنی فورن چیزیں پہننا، کپڑا پہننا بند کر دو، ایسے ہی ہے۔
जहाँ भी बरतानिया ने जुल्म के ज़रिए, जबर के ज़रिए अपना तसल्लुत पैदा किया, मैं एक मिसाल और देता हूँ, नमक पे मोनोपोली थी तो सॉल्ट मार्च की, खुद जाके सॉल्ट बनाया, हालांकि वो लीगल नहीं था, किया, डिफाई किया। तो ये डिफाइंस के तरीके थे और मोबिलाइजेशन के तरीके थे। उसकी वजह से जब आपने ट्रेडिशनल कल्चर को मोबिलाइज़ करने के लिए इस्तेमाल करना चाहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका इरादा ऐसा हो या ना हो, उसमें फिर मज़हब दाखिल हो गया। और यही बात मैंने फिर आपको जिन्ना के बारे में कही कि जिन्ना साहब जब वापस आए तो फॉर पॉलिटिकल रीजंस वही जिन्ना जो पॉलिटिक्स में के मज़हब के इतना ख़िलाफ़ था, उसने भी मज़हब इस्तेमाल किया। तो ये एक सिलसिला चल पड़ा और ये सिलसिला आज तक चल रहा है, और जो कुछ हम पहले बात कर चुके हैं उसके नताइज उसी से बरामद हो रहा है। बात चूँकि बुनियादी तौर से ये थी कि पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज़ के साथ बदसलूकी हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है, जुल्म और जबर का रवैया है, ये क्यों है? आपने इंडिया में जो इस वक्त बीजेपी की हुकूमत है उसका हवाला दिया। गुजारिश ये है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है सेकुलर डेमोक्रेटिक, उसकी बड़ी वाज़ेह बुनियाद है। उसके अलावा इंडिया के अंदर जुडिशरी है, उसमें हमें नज़र आता है कि जुडिशरी बड़ी हद तक इंसाफ करती है। पाकिस्तान में सूरत हाल मुख्तलिफ है। इस पे हम बात दोबारा करेंगे कि आया पाकिस्तान मज़हब की बुनियाद पे बना था या नहीं बना था। बात यह है, बड़ी लंबी डिबेट है और इस पे दो राय हैं। एक राय ये है कि मज़हब की बुनियाद पे नहीं बना, स्टेटमेंट्स नॉट विद स्टैंडिंग, उसके ख़िलाफ़ भी स्टेटमेंट्स हैं, एंड इवन दे नॉट विद स्टैंडिंग हालात कुछ ऐसे बने। और मैं समझता हूँ जिन्ना साहब का जल्दी चले जाना जो है वो बहुत बड़ा एक सानिया था, इसलिए कि उनके बाद जो लोग आए, मैं नाम नहीं लेता, उन्होंने सरेंडर कर दिया मौलाना उलमा के सामने। ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन एक है, अगले दिन माइनॉरिटीज़ डे मनाया गया जड़ांवाला से चंद दिन पहले। वहाँ ये बात उठाई गई कि क्या वजह है कि पाकिस्तान के आइन में ये लिखा हुआ है कि नॉन मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नहीं हो सकता। भाई क्यों नहीं हो सकता? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आपको शायद इल्म है कि मेरे वालिद जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से रिटायर हुए 68 में। जब वो सुप्रीम कोर्ट में गए 58 में, तो जस्टिस मुनीर से बहुत उनका उठना बैठना था। हाई कोर्ट के वो चीफ जस्टिस थे, पहले लाहौर हाई कोर्ट के, फिर वेस्ट पाकिस्तान हाई कोर्ट के, जब 1 यूनिट बना। वो मुनीर, जस्टिस मुनीर चाहते थे कि उनको चीफ जस्टिस बनाया जाए, हालांकि वो सेकंड थे इन सीनियरिटी। अयूब ने वालिद साहब से पूछा कि मुझे बड़े खदशात हैं जस्टिस कॉर्नीलियस को चीफ जस्टिस बनाते हुए, हालांकि वो आपसे सीनियर हैं और आप उनसे जूनियर हैं, क्योंकि वो क्रिश्चियन हैं। वालिद साहब ने कहा ये आप सोचें भी ना। क्यों? क्योंकि जिस पाकिस्तान के लिए हमने जद्दोजहद की और बना, ये उसकी नफ़ी होगी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ सर ज़फ़रुल्लाह कौन थे? अहमदी थे। इतना उनकी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में एज ए फॉरेन मिनिस्टर, हम भूल जाते हैं। तो वालिद साहब ने मना कर दिया। उसका नतीजा ये निकला कि 10 साल अंडर जस्टिस कॉर्नीलियस एज द सीनियर मोस्ट जज उन्होंने अपने जो काम है वो किया, और 3 महीने का फ़र्क था उनका उम्र में। मज़हब के बगैर इंडिया की तकसीम का कोई जवाज़ तलाश करना शायद बहुत मुश्किल है। ख्याल है कि हम जो लोग पाकिस्तान में इस वक्त रह रहे हैं, बहुत सारे सच ऐसे हैं जो हम कह नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते। ये एक तरह की शायद तकसीम की जस्टिफिकेशन है कि कांग्रेस ने या गांधी ने कोई मज़हब वहाँ पे सियासत के अंदर कोई लाया या किसी भी बुनियाद पे आ गया, या कांग्रेस किसी भी लेवल पे
اس کے اوپر الزام لگانا کہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی کسی طرح سے ڈسکریمنیشن کا کوئی ایشو تھا یا مسلمانوں میں کوئی عدم تحفظ کا احساس تھا. ہمیں جو بات نظر آتی ہے وہ یہ کہ برٹش کا وہاں پہ اقتدار تھا. برٹش اصل جو خرابی بسیار ہے وہ برٹش نے پیدا کی. 1957 کے بعد ان کو یہ خدشہ ہوا اگر ان کو بانٹیں گے نہیں یہ کل کو پھر ہمارے گلے پڑ جائیں گے. آپ کی اسی بات کو آگے بڑھائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انگریز جو ہے وہ تقسیم چاہتے تھے کہ وہ ڈیوائڈ اینڈ رول بھی اور ڈیوائڈ اینڈ کوئٹ آپ کہہ سکتے ہیں آخر میں ہوا. تو وہ تقسیم چاہتے تھے اور آل انڈیا مسلم لیگ اور اس کے جو قائد تھے محمد علی جناح صاحب ان کا اور انگریزوں کا کسی نہ کسی لیول پہ کلیبوریشن ہو گیا تھا اور اسی بنیاد پہ انڈیا تقسیم ہوا. مذہب کو استعمال کیا گیا. دیکھیے پیسفل پروٹیسٹ کے ذریعے انڈیپینڈنس حاصل کی گئی. کوئی لڑائی تو نہیں ہوئی نا, اکا دکا واقعات کے علاوہ. ساری بات نیگوسیشن کی تھی اور نیگوسیشن میں اپنی پوزیشن طاقتور کرنے کے لیے میس موبلائزیشن بھی ہوتی تھی. کانگریس نے یہ ریت ڈالی, مسلم لیگ نے جناح صاحب جب واپس آئے ایسا ہی کیا. تو موبلائزیشن ایٹ اے میس لیول ٹو اسٹرینتھن نیگوسیٹنگ پوزیشنز, یہ پالیٹکس تھی. اور برٹش کھیل بھی رہے تھے اس کے ساتھ. کبھی لگتا تھا مسلم لیگ کی طرف ان کا جھکاؤ زیادہ ہے, کبھی لگتا تھا کانگریس کی طرف زیادہ ہے, کبھی لگتا تھا دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑانے کی کوشش میں ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ بٹوارا برٹش کلونیلزم جو ریٹریٹ کر رہا تھا, لیکن امپیریلزم ایز اے سسٹم تو رہنا تھا نا, موجود ہے آج تک. اس میں ان کا خیال تھا کہ اگر پاکستان کو علیحدہ کر لیں گے اور پاکستان کی فوج کو علیحدہ کر لیں گے تو آئندہ چل کے ہمارے کام آئیں گی. یہ ایک اس بات سے تو آپ ایگری کرتے ہیں؟ بالکل, کیونکہ ہسٹری بتا رہی ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ چلیں برٹش وہ پاور نہیں رہی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, تو امریکہ آ گیا. تو امریکہ نے وہی کیا نا جو برٹش پلان تھا. برٹش پلان کو اپنایا واشنگٹن نے. میں راشد صاحب آپ کی بات کو اس طرح سے آگے بڑھاؤں گا کہ پارٹیشن سے پہلے 1 مئی 1947 کو جناح صاحب کی امریکن کے ساتھ میٹنگ ہوئی. اس میٹنگ میں اور بھی بہت ساری باتیں ہوئیں. یہ بات بڑی واضح ہوئی کہ پاکستان جو بنے گا وہ آئندہ امریکہ کے لیے, ویسٹ کے لیے بڑا کارآمد ہوگا. اور جناح صاحب نے یہاں تک فرمایا کہ نہ صرف پاکستان بلکہ دوسرے مسلم ممالک جو ہیں ان کا بھی مسلمان ہونے کے ناطے یہ تعاون حاصل کریں گے, اور اس لحاظ سے اس خطہ میں یہ پاکستان ویسٹ کے بہت مفاد میں ہوگا. تو یہ باتیں کانگریس کی آپ نے بھی ذکر کیا کہ کانگریس نے تو یہاں تک کہا کہ جناح صاحب حکومت سنبھال لیں پورے متحدہ انڈیا کی. سب سے پہلی یہ بات عبدالکلام آزاد نے کی, پھر گاندھی نے اس کو انڈورس کیا. تو گاندھی کا کہنا جو ہے وہ زیادہ سگنیفیکنٹ تھا, لیکن وہ شوٹ ڈاؤن ہوا کانگریس میں. بات یہ کہ انہوں نے یہ کہا, اس حد تک گئے کیبنٹ مشن پلان میں 50% سے زیادہ سیٹیں جو تھی وہ مسلمانوں کو ملتی تھیں. لیکن اس کے باوجود جناح صاحب جو ہے, اب یہ کہا جاتا ہے جو کہ میں 33% تھی, ان کی پاپولیشن سے زیادہ تھی, کوئی ڈسکریمنیشن کا تو ایشو نہیں تھا. آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ انگریز تقسیم چاہتے تھے انڈیا کی؟ میں کہہ رہا ہوں نا, میں نے تو کہا ہے, اور اس کی وجہ اسٹریٹجک تھی. دیکھیے پاکستان کیوں امپورٹنٹ تھا. آپ نے حوالہ دیا جناح صاحب کی میٹنگ امریکنوں کے ساتھ مئی 47 میں. امریکہ پریڈومننٹ پاور تھا, ویسٹ سارا الائن تھا امریکہ کے ساتھ, کولڈ وار شروع تھی, سوویت یونین اس کے ساتھ جو ایسٹرن یورپین ممالک تھے, یا بعد میں چائنا آ گیا اور لوگ آ گئے. تو بٹوارا دنیا بھر میں تھا کولڈ وار کے حوالے سے. یہ جو کنٹینشن تھی امپیریلزم اور کیپٹلزم اور سوشلزم کی, اس میں ظاہر ہے دونوں الائز ڈھونڈ رہے تھے. انڈیا کا جھکاؤ زیادہ ماسکو کی طرف تھا, سوویت یونین کی طرف تھا, کیونکہ نہرو صاحب اپنے آپ کو سوشلسٹ کہتے تھے. گاندھی نہیں کہتا تھا, نہرو کہتا تھا.
यहाँ पर एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी भी मौजूद थी। पाकिस्तान छोटा मुल्क था, फिर जिस तरीके से इंडिपेंडेंस हुई और जिस तरीके से हिंदुस्तान ने बिहेव किया, हिस्सा नहीं दिया, पूरी तरह नहीं दिया, देर से दिया, गांधी को इंटरवीन करना पड़ा कि दो इनको, वगैरह वगैरह। और इनसिक्योरिटी ये भी थी कि बड़ा मुल्क है, ताकतवर मुल्क है, खुदा न खास्ता कल को जो माइंड सेट है कांग्रेस में, गांधी नहीं कांग्रेस मीनिंग नेहरू पटेल ऐसे लोग, ये कुछ हमारे साथ कर ही ना दें, हाथ ही ना कर दें कोई। तो एवरीबॉडी वाज फिशिंग अराउंड फॉर अलायंसेस, और अमेरिका और वेस्ट की तरफ झुकाव जो है वो शुरू दिन से हमने तय कर लिया था। तो मकसद क्या था? सबसे बड़ा मकसद ये था कि जो बरतानिया ने इंस्टीट्यूशंस छोड़ी हैं, फौज हो या ब्यूरोक्रेसी हो, वो स्टील फ्रेम ऑफ द एम्पायर जिसको कहते थे, मुस्लिम वर्ल्ड में ट्रेंड डिसिप्लिन्ड इतनी बड़ी मुस्लिम आर्मी और कहीं नहीं थी, आज तक नहीं है। तो उसका ऑन साइड होना वेस्ट के साथ बहुत बड़ी बात थी, और यही वजह है कि 54 में हमने वो अलायंसेस ज्वाइन की, सेंटो सिएटो। वी बिकेम द मोस्ट एलाइड अलाय। हम 2 अलायंसेस में थे, बाकी लोग एक एक में थे, और हमने फिर साथ दिया वेस्ट का एंटी कम्युनिस्ट क्रूसेड के हवाले से। राशिद साहब, क्या आप इस बात से भी इत्फाक करते हैं कि जिन्ना साहब ने मज़हब को इस्तेमाल किया और 11 अगस्त 1947 से पहले तक वो इस्तेमाल करते रहे? वक्तन फ़वक्तन, और कई उनके ऐसे बयानात हैं जो मुतज़ाद हैं। कभी उनका झुकाव ऐसे मालूम होता था कि ज़्यादा एक इस्लामिक आइडेंटिटी की तरफ है, कभी ऐसा लगता था कि नहीं उनका वही झुकाव है कि एक मुस्लिम अक़लियत है जिसके हकूक़ के लिए वो लड़ रहे हैं। तो दोनों स्ट्रेंस चल रहे थे। जिन्ना साहब ने वक्तन फ़वक्तन इस्तेमाल भी किया इस्लाम को, और कई मरतबा फिर वही वापस अपने जो ओरिजिनल उनकी थिंकिंग थी उस पर भी गए, और अगस्त 11 1947 उसका बेहतरीन मिसाल है। राशिद साहब, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि 11 अगस्त को जो उन्होंने जिन्ना साहब ने स्पीच की, वो सेकुलर डेमोक्रेटिक बुनियाद पे बहुत अच्छी तकरीर थी। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि जिन्ना साहब उसके बाद कोई दूसरी तकरीर ऐसी नहीं करने की जुर्रत कर सके। और ना सिर्फ ये कि जिन्ना साहब ने 11 अगस्त को जो स्पीच की वो मासवाए डान के किसी दूसरे अखबार में, उस वक़्त के मीडिया में वो सप्रेस हो गई, वो दबा दी गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप मजहबी बुनियाद पे एक मूवमेंट चलाते हैं, फिर उस सेंटिमेंट्स को, उन जज्बात को पीछे मोड़ना आपके बस में नहीं रहता, और यही जिन्ना साहब के साथ भी हुआ। वो अंग्रेज़ी की एक कहावत है ना, वंस यू लेट द जीनी आउट ऑफ द बॉटल देन यू कांट पुट इट बैक। जिन्ना साहब के साथ यही हुआ, और ये मिसाल बड़ी अच्छी आपने दी कि उस तकरीर का हुआ क्या, सप्रेस हो गई। सप्रेस क्यों हुई? क्योंकि ऐसी ताकतें मौजूद थीं मुस्लिम लीग में या हुकूमत में पाकिस्तान में जिन्होंने कहा भाई ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मज़हब एक ऐसी चीज़ है जो कि बिलीफ पे बेस्ड है, कि एक वक्त आता है, एक पॉइंट आता है जहाँ बिलीफ और रैशनैलिटी का टकराव हो जाता है। फिर जो बहुत डीप बिलीवर है वो रैशनैलिटी को छोड़ देता है और बिलीफ के साथ चल पड़ता है, और उसमें इर्रेशनैलिटी भी बाज़ वक्त शामिल हो जाती है, जिसकी मिसाल हम अभी दे रहे थे, और जनूनियत भी शामिल हो जाती है उसमें। तो जिन्ना साहब की असल ट्रेजिडी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक सेक्युलर लिबरल नेशनलिस्ट जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर, हालात मजबूर करते हैं उसको कि वो मज़हब की तरफ राग़िब किसी हद तक हो या कॉन्ट्रडिक्टरी तरीके से भी हो, तो ही लेट्स द जीनी आउट ऑफ द बॉटल, और फिर उसको दोबारा अंदर डालना और बंद करना नामुमकिन हो गया। राशिद साहब, हम देखते हैं जिस तरीके से आपने ज़िक्र भी फरमाया कि सर ज़फ़रुल्लाह खान, ज़ाहिर है उस वक़्त अहमदियों को गैर मुस्लिम तो अभी करार नहीं दिया हुआ था, लेकिन ये बात भी थी कि उनके हवाले से, अहमदियों के हवाले से मुसलमानों के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात थे, नफ़रत थी। उनको
انہوں نے وزیر خارجہ بنایا، اسی طریقے سے جوگندر ناتھ منڈل ہندو کو وزیر قانون بھی بنایا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس طرح کی تقریریں، بیانات بھی مسلسل دیتے رہے کہ ہمارا آئین 1400 سال پہلے کا بنا ہوا ہے اور وہ آج بھی اسی طرح سے قابل عمل ہے جس طرح سے 1400 سال پہلے تھا۔ یہاں تک کہ 30 جنوری کو انہوں نے کراچی بار میں خطاب کیا اور یہاں تک کہا کہ وہ لوگ شرارتی ہیں، شرارت کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ پاکستان میں شریعت نافذ نہیں ہوگی، یہاں پہ شریعت کا قانون نافذ نہیں ہوگا۔ تو جناح صاحب یہ کرتے ہوئے فوت ہوئے اور ان کے بعد لیاقت علی خان صاحب آئے۔ تو ظاہر ہے کہ لیاقت علی خان صاحب اتنے پاپولر، اتنے قد کاٹ کے نہیں تھے جتنا قد کاٹ جناح صاحب کا تھا۔ جب جناح صاحب بند نہیں باندھ سکے ان سینٹیمنٹس کے سامنے جو انہوں نے تقسیم کے لیے پیدا کیے، ابھارے، لوگوں کو تیار کیا، تو لیاقت علی خان صاحب بھی نہیں کر سکے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ 53 میں سر ظفر اللہ خان کے ہی خلاف اتنی بڑی موومنٹ چلی کہ لاہور میں مارشل لا لگانا پڑا۔ تو آج حالات یہاں تک پہنچے ہیں جس کا ہم نے ذکر کیا کہ جڑاں میں جو جتنا بڑا افسوسناک، شرمناک واقعہ ہوا۔ دیکھیے، جناح صاحب نے آخری وقت کوشش کی کہ جو جنونیت پیدا ہو رہی ہے خدا نخواستہ اس کو روکا جائے۔ لیاقت نے میرا خیال ہے یہ بھی کوشش نہیں کی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر دروازے کھل گئے اس کے، اور مزید جینیز آؤٹ آف دا باٹل نکلنے شروع ہو گئے۔ اور آپ حوالہ دے رہے ہیں 53 کے جو اینٹی احمدی رائٹس ہوئے، مارشل لا لگانا پڑا پنجاب میں، اتنی بری حالت تھی، لیکن ہم مسئلہ حل نہیں کر سکے۔ اور 74 میں جا کر پھر غالباً 74 کی بات ہے، سیکنڈ امینڈمنٹ ایکسیپٹ کی گئی، پاس کی گئی، اور ان کو نان مسلم قرار دیا گیا۔ اچھا دیکھیں، مذہبی جذبات جو جنونیت کو جنم دیتے ہیں ان کی مثال میں اور دینے لگا ہوں آپ کو۔ صرف یہ نہیں ہے کہ مذہبی اقلیتیں اس کی زد میں آتی ہیں، مسلمان بھی آتے ہیں۔ ایک تو بلیسفمی کے حوالے سے مسلمان بھی اس کی زد میں آئے ہیں۔ پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شیعہ سنی والا جو مسئلہ ہے، کتنا خون خرابہ ہوا ہے، اتنی بڑی اقلیت ہے، مسلمان اقلیت ہے، اگر ان کو نہیں آپ بچا سکے بطور اسٹیٹ، تو خدا نخواستہ جو بہت ہی چھوٹی مائنورٹی اقلیتیں ہیں ریلیجس، ان کا تو حشر، مطلب ہے ان کا تو تحفظ بڑا ایک مصیبت ہے، ایک پرابلم ہے، ایک ایشو ہے، ایک کرائسس ہے۔ میں یہی بار بار کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، مذہب کی اپنی جگہ ہے، لیکن جب اسٹیٹ مذہب کو اپنا لے، ایک مذہب کو اپنا لے یا ایک مذہب کو اپنانے کی کوشش کر لے، تو کتنے مسائل پیدا ہو گئے۔ یہ سوچ والی بات ہے۔ اور پاکستانیوں کو دیکھیں، میں جب ہمارا بچپن تھا، شیعہ دوست تھے ہمارے، ہم ان کے ساتھ جاتے تھے، سبیل ان کے لیے سیٹ ہوتی تھی، اور چلیے ہم اپنے آپ کو پیٹتے نہیں تھے کیونکہ ہم سنی تھے، لیکن ہم نے کوئی اس کو برا نہیں سمجھا کبھی بھی۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس وقت میں شادیاں بھی عام تھیں شیعہ سنی، جو آج مشکل ہو گئی ہیں۔ ہر ایک سوچتا ہے شیعہ ہے، سنی ہے، کیا ہے۔ تو بٹوارہ 47 میں جو ہوا ہے، وہ اب مزید بٹوارے ہم کرتے چلے آئے ہیں بتدریج، اور یہ ایک معاشرے یا ایک ریاست کے لیے کوئی ہیلدی چیز تو نہیں ہے نا، کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے۔ بٹوارے ہی بٹوارے ہوتے چلے جائیں، آپ کرسچن ہیں، آپ ہندو ہیں، آپ سکھ ہیں، آپ احمدی ہیں، میں سنی ہوں، آپ شیعہ ہیں۔ ارے بھائی، کہاں رکے گا یہ جا کر؟ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کی طرف یہ چیز آپ کو دھکیلتی ہے بطور معاشرہ، اس کو ریزسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ راشد صاحب، آپ چونکہ دانشور ہیں اور دانشور کا یہ کام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ایشوز ہیں اس کا کسی نہ کسی لیول پہ کوئی سلوشن وہ دے، کسی دانشور سے ہی یہ تو کو کرتے ہیں ہم لوگ۔ تو پاکستان میں جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ یہ مذہبی فرقہ واریت کا جن جو بوتل سے باہر آ چکا ہے، آپ کیا تجویز کرتے ہیں کہ یہ جن کسی طرح سے واپس بوتل میں چلا جائے،
یا یہ جو جانیں لے رہا ہے انسانوں کی، اس سے لوگ بچ سکیں؟ دیکھیے، ریشنل اور لاجیکل سلوشن پتہ نہیں وہ ممکن ہے یا نہیں. وہ تو یہی ہوگا کہ آپ اسٹیٹ کو سیکولر ڈکلیئر کریں جیسے جناح صاحب چاہتے تھے، اور ہر اقلیت کو مذہبی، چاہے وہ مسلم اقلیت ہے چاہے وہ نان مسلم ہے، اس کو تحفظ فراہم کریں، اس کو شورٹی دیں، اس کو انشور کریں کہ وہ اپنی زندگی، اپنے مذہب، اپنا طور طریقہ، اٹھنا بیٹھنا، پھلنا پھولنا وہ اس معاشرے اور ریاست میں حاصل کر سکتا ہے. وہ یہ نہ سوچنے میں مجبور ہو کہ خودکشی کی جائے یا کسی کے ہاتھ مارے جائیں. چلیے، اگر آپ سیکولر اسٹیٹ نہیں ڈکلیئر کرنا چاہتے کیونکہ اس کے لیے کانسٹیٹیوشن چینج کرنی پڑے گی وغیرہ وغیرہ، کم از کم تحفظ تو دیں. جو بھی وکٹم ہے، رہا ہے، بن رہا ہے، جس کے خلاف زیادتی ہو رہی ہے، اس کو پروٹیکٹ تو کرے اسٹیٹ. آپ دیکھیں جڑا والا میں کیا ہوا جب یہ سارا فساد ہو رہا تھا، پولیس کہاں تھی؟ تماشائی. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ پہلے بھی ہوا ہے. پولیس تماشائی بن جاتی ہے. ارے پولیس کی ڈیوٹی کیا تھی؟ وہاں روکنا تھی یا نہیں؟ بعد میں آپ گرفتار کرنے پر چل پڑے ہیں. اس وقت کیا کر رہے تھے؟ اور یہ سوال اٹھے بھی ہیں. تو ریاست اگر اپنا کام نہیں کرے گی، چلیں سیکولرزم کو چھوڑ دیں، ڈے ٹو ڈے جو زیادتی ہوتی ہے اس کو نہیں روکے گی، اگر ریاست نہیں روکے گی تو کون روک سکتا ہے؟ اور اگر ریاست نہیں روکے گی تو یہ بڑھے گا اور خرابی پیدا ہوگی، خون خرابہ ہوگا خدا نخواستہ، اور پاکستان کا نقصان ہوگا. اور دنیا میں کیا آپ کا خیال ہے کہ ہمیں کس طرح دیکھ رہے ہیں لوگ؟